الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل 14 اگست تھی اور سب نے ہی 14 اگست منایا، اور کسی نے بہت جوش و خروش سے منایا اور کسی نے ایسے منایا جس طرح نہیں منانا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں عام آدمی کو بھی نہیں معلوم اور بہت سے خاص لوگوں کو بھی نہیں معلوم، اور وہ یہ کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو تاریخ انسانی میں ایسا ملک کبھی بھی وجود میں نہیں آیا، اور اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ کیونکہ میں بہت لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ ان کو نہیں معلوم تھی، اس لیے گمان میرا یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں معلوم نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں اور یہ ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کو الگ الگ جگہ چاہیے، اور مسلمان اپنے دین پر اس طرح عمل نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس الگ زمین نہ ہو۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اور پھر علماء جو تھے، علماء تو بہت پہلے سے اس جنگ میں شامل تھے۔ 1857 کی جنگ جو تھی اس میں بھی علماء شریک ہوئے اور بہت سارے ہزاروں علماء شہید ہوئے، تو یہ جنگ تو وہاں سے چل رہی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم جو تھے انہوں نے بھی اس کام کو سنبھالا، اور پھر انہوں نے ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ایک بہت ہی ماہر وکیل تھے، تو انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا اور اس کو 1947 14 اگست تک لے کر آ گئے۔ تو اب وہ جو نسل تھی جس نے پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیا، وہ وقت دیکھا جو ایک بہت ہی مشکل وقت تھا اور بہت سے لوگ شہید ہوئے، وہ نسل اب تقریباً ختم ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ وہ نسل اگر اس آیت کو سنے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ تو یہ اصل میں تو یہ حدیث، یہ آیت جو ہے، اس کا تعلق قریش کے مسلمانوں سے، مکے کے مسلمانوں سے جو مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن انڈیا کے مسلمانوں کا بھی یہ حال تھا کہ ان کے حالات کافی مشکلات میں تھے وہ لوگ، اور ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ تو اگر وہ لوگ سوچیں جنہوں نے وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور اپنی جانیں دیں اور ہجرت کی، میرے اپنے خاندان میں میرے نانا نانی کے رشتہ داروں میں سے کافی لوگ شہید ہو گئے، تو اگر وہ لوگ اس آیت کو پڑھیں گے تو ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے ان کے جذبات ایسے ہوں گے کہ انہیں رونا آ جائے گا کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ پھر وہ یہ بھی سوچیں گے کہ آج اس پاکستان کے لیے ہم نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے بھی نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ وقت دیکھا نہیں۔ اگر ہمیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو، جو کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کل تک جو جھنڈیاں دیواروں پہ لگی ہوئی تھیں آج وہ پیروں تلے آ رہی ہیں، لیکن کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ یہ جھنڈا ہے، اس جھنڈے میں ہرا رنگ جو ہے وہ اسلام کا نشان ہے، اسلام کی نشانی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک جگہ ہے، لیکن ماں باپ نے انہیں سکھایا نہیں کہ یہ اس جھنڈے کی کیا اہمیت ہے۔ بس ہم جشن مناتے ہیں اور اگلا دن ہمارا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو جب قائد اعظم نے اس ملک کے بارے میں کیا فرمایا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں قائد اعظم سیکولر آدمی تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ انہوں نے 1942 میں، ابھی جب کہ پاکستان بنا بھی نہیں تب کی بات ہے یہ۔ پھر علماء جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مسلسل، اور قائد اعظم خود بھی رہنمائی لے رہے تھے علماء حضرات سے کہ، تو یہ علماء میں سے ایک بہت مشہور ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ پاکستان کے خلاف تھے۔ جو علماء کا ایک گروپ تھا جو پاکستان بننے کے خلاف تھا، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اگر بٹ گئے تو پھر ان کی طاقت کم ہو جائے گی، تو انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ایک جگہ رہنا چاہیے تاکہ ان کی طاقت بٹے نہ، تو یہ اس وجہ سے خلاف تھے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان کا کیا کہنا تھا
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جب بھی پکارا واللہ باللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا، مجھے یہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے، میں قول کا نہیں عمل کا آدمی ہوں، اس طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو وہ پھوڑ دی جائے گی، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کاٹ دیا جائے گا، میں اس وطن سے اور اس کی عزت کے مقابلے میں نہ اپنی جان عزیز رکھتا ہوں اور نہ اولاد، میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے۔ پھر علماء جو تھے وہ قائد اعظم سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو ایک حصہ جو تھا وہ مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان بعد میں جدا ہو گیا، جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو مغربی پاکستان میں جب پاکستان بنا تو جھنڈا کس نے لگایا تھا؟ قائد اعظم نے کس کی ذمہ داری لگائی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، یعنی یہ کام علماء کو سونپا گیا کیونکہ علماء مسلسل ساتھ تھے۔ اچھا، پھر پاکستان کا اگلا کام کیا تھا؟ پاکستان کا آئین بننا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک، اور یہ علماء فرماتے ہیں، پاکستان جیسا ملک تاریخ انسانی میں کبھی نہیں بنا۔ تو جب ہم اس کو سمجھیں گے تب ہمیں اس کی قدر ہوگی۔ تو پاکستان کا آئین جب بنا تو اس میں بھی علماء ساتھ ساتھ تھے اور رہنمائی فرما رہے تھے کہ پاکستان میں کیا چیزیں، پاکستان کے آئین میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کو بنانے میں کون لوگ آگے تھے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے۔ تو آئین پاکستان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں بنیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو اب یہ ٹھیک ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن بنیاد جو ڈالی گئی ہے وہ اسلامی قوانین کے۔ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ماحول کی فراہمی یہ حکومت کا کام ہوگا، اسلامی ماحول کی فراہمی، انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی ماحول کی فراہمی۔ اس کے علاوہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور عربی زبان کی تعلیم واجب ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں قرآن کی اور عربی زبان کی تعلیم اب اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن لکھا ہوا یہ ہے۔ پھر اسی آئین کی روشنی میں ملک کی پالیسیز بنتی ہیں، تو ان پالیسیز میں جو سب سے اہم پالیسی ہوگی ہماری وہ کون سی ہوگی؟ وہ تعلیم کی پالیسی ہوگی۔ 1947 سے آج تک جتنی بھی پالیسیز، ایجوکیشن پالیسی جسے کہتے ہیں، بنتی آئی ہیں، ان سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں جو تعلیمی نظام ہوگا وہ اسلامی تعلیمی نظام ہوگا۔ صرف ایک وقت ایسا آیا تھا مشرف صاحب کا جس میں پالیسی میں اس کا ذکر نہیں تھا، باقی جتنی بھی پالیسیز آئی ہیں تو ان میں پالیسی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تعلیمی نظام بچوں اور معاشرے کی اخلاقی درستگی، تخلیق پاکستان کے فلسفے کی حفاظت، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست، یعنی تعلیمی نظام جو ہے وہی ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو ہماری تعلیمی پالیسیوں میں یہ میں نے ایک پالیسی کا دیکھ کر بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے بہت ساری پالیسیز دیکھی، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بھی تعلیمی پالیسی کا ایک مقصد ہے۔ پھر جو ہمارا قومی ترانہ ہے وہ ختم کس طرح ہوتا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا بھر میں کسی بھی اسلامی ملک میں وہ کام نہیں ہو رہا یا وہ آزادی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، جبکہ اتنے حالات ہمارے نزدیک خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں ہو رہا، اور ہمیں جس طرح آزادی ہے وہ کہیں اور نہیں۔ تو یہ آزادی جو ہے اس کا تھوڑا سا احساس ہمیں اس وقت ہوا تھا جب یہ نعمت ہم سے چھینی تھی نا، جب کووڈ آیا تھا اور سب گھر کے اندر بند ہو گئے تھے، تو کتنے لوگ تھے جو نفسیاتی مریض بن گئے۔ اب یہ آزادی کوئی پوری آزادی نہیں چھینی گئی تھی، بلکہ یہ کہ آپ گھر کی حد تک محدود ہو گئے تھے، آپ اپنے دفتر، اپنی دکان کہیں نہیں جا سکتے تھے، گھر کے اندر تھے۔ اب آپ کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کر رہا، آپ کو کوئی بے عزت نہیں کر رہا، آپ کی کوئی ذلت نہیں ہو رہی جس طرح آزادی چھن جانے سے ہوتا ہے۔ ہماری صرف اتنی آزادی چھنی تھی کہ، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ذہنی مریض بننے شروع ہو گئے۔ تو اگر پوری آزادی چلی جائے، جیسے فلسطین میں جا چکی ہے، جیسے برما کے مسلمانوں کی آزادی چلی گئی، جیسے افغانستان کے مسلمان کئی سال تک
تو اگر وہ پوری آزادی چلے جائے، یا اب جیسے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا کبھی وقت آئے، لیکن یہ جو آزادی ہے اس نعمت کی ہم قدر اسی وقت کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آزادی نہ ہونے کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب 14 اگست آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، پالیسیز میں لکھا ہوا ہے، ان پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا وطن جو ہے یہ تو تمہارا ہے نا، اس پہ تو تمہارا زور چلتا ہے، اس پہ تو تم لا الہ الا اللہ، وہ جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ جو وطن تمہارا اپنا جسم ہے اس کے اوپر تو تم اس کا اطلاق کر سکتے ہو نا، لا الہ الا اللہ کا، اس سے تو تمہیں کوئی نہیں روک رہا۔ تو اور پھر یہ اسی طرح ہمارا خاندان ہے جس کے اوپر ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم اسلام پر، اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سوچنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا میری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے۔ اور یہ تو انفرادی زندگی کی بات ہو گئی۔ اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ملک جو ہے وہ لوگوں سے بنتا ہے، خالی زمین سے کوئی جگہ نہیں بنتی، کوئی ملک نہیں بنتا۔ تو کیا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ صرف اگر ہم اس سے بڑھ کر نیکی نہ کریں، صرف ہمیں اتنا سوچ لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوگا، اور ہم سب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا اظہار جو ہے یا مظاہرہ کل بھی ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال دیے، اور بچوں کو ماں باپ نے باجے خرید کے دے دیے، اور اسی طرح سب کو پریشان کیا جاتا رہا۔ پھر لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، پھر پٹاخے اور آتش بازی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت وہ جو اسلام کا غلبہ تھا نا وہ پورا ہو گیا تھا، اس سے بڑی خوشی کی بات، اس سے زیادہ فخر کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ سر نیچے کر کے داخل ہو رہے ہیں مکے میں، جب فتح ہو گیا تب سر نیچے کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی جس طرح ہم اپنی آزادی کو مناتے ہیں ایسی کوئی سوچ نہیں تھی، بلکہ اللہ کا شکر اور بندگی اور عاجزی، انکساری، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں اور گانوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ سب باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، نہ کہ اللہ کو راضی کرنے والی۔ اس لیے ہمیں یہ کم از کم ہم یہ کر لیں کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، کم از کم ہم یہ کر لیں 1 تسبیح اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی؟ یہ سب جو ہزاروں روپے ہم خرچ کرتے ہیں الٹی سیدھی چیزوں پہ، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ پورے گاؤں بہہ گئے، ان کے پاس اب کھانا پینا کیا، گھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں سیلاب آیا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پاکستان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہر کوئی دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو کرنے کے کام تھے، نہ کرنے کے کام بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، باجے بجانا، موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے اپنی گاڑیاں نکالنا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بس یہ سوچیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اور یہ صرف 14 اگست کو ہم نہ سوچیں بلکہ روزانہ سوچیں کہ اگر میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں تو پھر میرے بچے بھی رات کو دیر تک جاگیں گے، اور وہ بچے باہر کھیلیں گے اور وہ شور مچائیں گے، اور کوئی اور ہوگا جو شاید عشاء کے بعد سو جاتا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، جاگنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے اپنے سارے گناہ تو معاف کرا لیے، تو اب جب سوئیں تو پاک ہو کر سوئیں، نہ کہ دوبارہ سے گناہ شروع کر دیں۔ تو اب وہ کراچی کا کلچر یہ ہو گیا ہے کہ سب جاگتے ہیں اور اس جاگنے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا، اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے۔ اور اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کی وجہ سے، آپ کے بچوں کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے یا ہم گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے ہیں، بچے تو کریں گے، ہم بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو بھائی وہ بچے ہیں، بچوں کو ہی روکا جاتا ہے، ماں باپ کو نہیں روکا جاتا۔ آپ کا زور اپنے ماں باپ پہ نہیں چلتا، آپ کا زور اپنے بچوں پر چلنا چاہیے۔
تو بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک بات اور میرے ذہن میں تھی جو رہ گئی تھی، وہ یہ کہ تکلیف نہ پہنچانے کے سلسلے میں ہم لوگ اور کیا کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کہیں کوئی پیمنٹ کرنی ہے نا تو اس کو سوچتے ہیں جتنا دیر سے کریں اتنا ہی اچھا ہے، جتنا اپنے پاس رکھیں اتنا ہی اچھا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت ہی سخت حدیث کی. تو ہم اگر کسی کا حق روکتے ہیں نا تو ہم اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پتہ نہیں اس کی کیا مشکلات ہوں گی، کن مشکلات میں ہوگا. ہو سکتا ہے ہم کسی کی سیلری روک رہے ہوں، ہم مینٹیننس دیتے ہیں اور مینٹیننس کی بنیاد پر لوگوں کے ڈیوز دیے جاتے ہیں، سیلریز دی جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان معاملات میں کافی کوتاہی کرتے ہیں. ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ بہت پریشانی کی اور گھبرانے کی بات ہے کہ ہم اس طرح کا طرز عمل رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.